یہاں پہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ لوگ جب ہمیں کوئی بھی ایسی بات کہتے ہیں، گو ویل پریپیئرڈ ان سچ گیدرنگ. دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اگر کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ کے دلوں میں جب حیا نہیں رہی تو تکبر آ گیا ہے، ایسی کیفیت ہو گئی ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عجیب و غریب باتوں میں، بحثوں میں ہمیں الجھا رہے ہیں. اینڈ نیور گیٹ انٹو ڈسکشن. کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی فرقان کا حصہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا ایک حکم فالو کر رہے ہیں تو آپ کو اوور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نا اتنی سمجھ آنی چاہیے، اتنی سمارٹنیس آپ کے اندر ہونی چاہیے. دو طرح کے لوگ ہوں گے آپ کے سامنے. ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے. جو سمجھتا نہیں ہے نا، تو آپ اس کو ایک دفعہ دو دفعہ بتاتے ہیں. اچھا، اگر وہ اس سے وہ بات کو سمجھ آئے تو آپ کہتے ہیں چلو الحمدللہ اس کو یہ بات جو ہے سمجھ آ گئی. اگر ایک انسان کو سمجھ آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، میں نے اس کو سمجھا دیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے جو کہ آپ جب انہیں سمجھاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں تو وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی میں نے تو یہ پرسپیکٹیو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں اپنی لائف میں کچھ ایسے اپنے ساتھیوں کو، کولیگس کو جانتی ہوں جن کے ساتھ میں نے 6 8 8 10 سال گزارے، اور بلکہ 15 سال بھی گزارے. اینڈ دے نیور کورڈ. لیکن آہستہ 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 ان پہ امپیکٹ ہوتا رہا. ناٹ جسٹ مائن، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے ان کی زندگی میں جنہوں نے اثر ڈالا ان پہ. لیکن کیونکہ وہ میرے لیے ہیلدی اسپیس کریٹ کرتے رہے، یعنی انہوں نے مجھے اس طرح کی باتیں نہیں سنائیں، کچھ کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دل کی خیر تھی نا، اس کے لیے بھی نا بہت سارے اسباب پیدا کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے، مجھے اپنی فیلنگ ہے جب میں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں کہ جب وہ بہت غصے ہوتے ہیں نا، ایکچولی انڈرنیتھ آل دیٹ جسٹ اٹس ناٹ جسٹ تکبر، اٹس گلٹ ایز ویل. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہاں بالکل، گلٹ بھی ہوتا ہے، بہت سارے اور طرح کے جذبات بھی ہوتے ہیں، ملٹیپل چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کے اس میں پریشانیوں میں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو دیٹس اوکے، دیٹس پارٹ آف اٹ. تو ہمیں باتیں سمجھ آ جانی چاہیے، اور ہمیں ظاہر ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا سا مینج کرنا آنا چاہیے کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے. اور دوسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، آپ نے 2 4 باتیں بولی، بڑے جوش میں ان کو بتانے کی کوشش کی، میں فلاں جگہ درس پہ جاتی ہوں اور فلاں اسپیکر کو سنتی ہوں، اور آپ بھی آئیں اور آپ کو بڑا اچھا لگے گا. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، یہ والا ایٹیچیوڈ جو ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آپ کو طرح طرح کی باتیں سنانی شروع کر دی، کچھ نہ کچھ مفروضے نکال لیے، اور پھر آپ کو الجھا دیا. آپ جس کانسیپٹ پہ بھی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک ٹیڑھی لائن نکال لی اس میں سے. اب آپ سخت پریشان ہو گئے ہیں، کنفیوز ہو گئے ہیں، آپ سے چیزیں نہیں مینیج ہو رہی. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ چپ کر جانا چاہیے. اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ تکبر کی وجہ سے یا جو بھی ان کے اندر سرکشی اس وقت آ گئی اس وجہ سے کریں. میرا کام ان کو سمجھانا نہیں ہے، میرا کام اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ان کے پاس ایسے ایسے دلائل ہوں گے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گے، آپ کو بھی نہیں سمجھ آتی ہوگی کہ آپ نے کیسے ان سے بات کرنی ہے. ورس نمبر 22 کو دیکھیں. یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یوم اذن للمجرمین، نہیں کوئی خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ مجرم کہیں گے ایک آڑ ہو مضبوط. یعنی قرآن میں بار بار اس طرح کی بات آتی ہے کہ وہ جب اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کب آئیں گے، قیامت کب آئے گی، یا فرشتے کیوں نہیں آتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی ڈیمانڈ کریں گے تو فرشتوں کا آنا کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا آنا اہل ایمان کے لیے تو ایک خوشخبری ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی غلط باتوں پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو کوئی خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے تو عذاب کی شکل ہوتی ہے. تو کیا آپ اس طرح کی چیز کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں اپنے لیے؟ اور یہاں پہ جو آیا نا کہ اس دن مجرم کیا کہیں گے، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، ایک آڑ بن جائے. حجر کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا ہے، سالڈ چیز ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو کسی مشکل سے بچانا چاہتا ہے تو ایک پروٹیکٹیو شیل میں جاتا ہے، یعنی کسی بنکر میں، جیسے آج کل لوگوں کا کانسیپٹ ہے بنکر میں جانے کا، کہ بڑی جی محفوظ قسم کی کوئی جگہ ہو، ایسی کوئی آڑ بن جائے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہے. ایک تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ فرشتے آئیں، اور پھر جب فرشتے آئیں گے تو پھر وہ تو ان کے نزدیک تو کوئی بھی وہ جو سالڈ باؤنڈری جس کو وہ ادھر ادھر سے ٹریس کر رہے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہ باؤنڈری تو جو ہے ویسے کی ویسی وہاں پہ ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو ان کا وہ ایک ایٹیچیوڈ چلتا آ رہا ہے اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے. یعنی جو لوگ دین کو پریکٹس کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کیسے پھر ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے، کیسے آپ اپنے آپ کو بھی کیری کریں گے سوسائٹی میں. اسی لیے تو ہمارے وہ ایک لائن آ جاتی ہے
ہم اسی لیے تو گھبراتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. ورس نمبر 23 آ رہی ہے. وَقَدِمْنَا اور آئیں گے طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے, کوئی بھی عمل تو ہم بنا دیں گے اس سے غبار پراگندہ. یعنی کیا ہے وہاں پہ جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے موقع پہ ایسے سچویشن میں اپنے سارے لے کر آئیں گے, اپنے ڈیڈز کو لے کر آئیں گے. وَقَدِمْنَا کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کہ فوکس کر کے لے کر آنا کسی چیز کو, اپنی طرف لے کر آنا. وہ کہیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ چیز ہے. they'll be calling out like that. جیسے استاد جو ہوتا ہے وہ طالب علم کو بلاتا ہے یا پوچھتا ہے یا کسی کو توجہ دلواتا ہے اپنی طرف. تو کون سے اعمال وہ لے کر آئیں گے جو ان کے حساب سے نیک ہوں گے, جو ان کے حساب سے نیک ہوں گے, اور ان میں انہوں نے کوئی نیکیاں بھی کی ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ وہ کلی طور پہ غلط کام کر رہے ہوں گے. الا ما عملوا من عمل, جو انہوں نے بہت سارے کام کیے, ٹھیک ہے جی وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے, جو شاید رسم و رواج کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی کلچرل چیز ہو سکتی ہے, سوشل, جیسے ہم کہتے ہیں سوشل اسمائل. ہمارا دین کیا کہتے ہیں, سوشل اسمائل اللہ کی خاطر ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نان محرم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا ہے نا مسکرانے کے لیے, یہ تو نہیں آپ کریں گے. سوشل اسمائل تو آپ نے ہر ایک کو دینی ہے. یا کسی سے دشمنی بھی ہے تو آپ کاؤنٹر پہ کھڑے اندر سے کڑ رہے ہیں, ہمیں تو کہا گیا اندر تک دل کو صاف کرو, اندر سے بھی نہیں کڑنا جس کے بارے میں کوئی غلط فیلنگ آئے. تو جو بھی انہوں نے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فَجَعَلْنَاهُ, ہم بنا دیں گے اسے حَبَاءً مَنْثُورًا, ایک غبار کی طرح. جیسے یہ لائٹ آتی ہے نا اور کوئی ڈسٹ پارٹیکلز بالکل وہ ہلکے سے جن کی لائن آتی ہے, سمجھے ایسے ان کے ڈیڈز اڑ جائیں گے. یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی, آپ وہ اپنی ڈراور صاف کر رہے ہوں اور وہ کوئی امپورٹنٹ آپ کا ڈاکیومنٹ آپ پھاڑ پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہوں, اور آپ نے ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا, خیال ہی نہیں رہا, اس کو پھاڑ دیا, اور اگر آپ نے بیچ میں اور چیزیں ڈالی ہو یا اللہ وہ نکالنا اور وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سوچیں یہاں پہ جو ایکسپریشن دیا گیا کہ ان کے اعمال کیا ہوں گے, جڑ نہیں سکیں گے, واپس نہیں آ سکیں گے, کس طرح سے وہ پھیل جائیں گے. کیونکہ ہم اگر دیکھیں نا کفار کو تو ان کا ایک, ان کے اندر نا بڑے پازیٹیو ٹریٹس تھے. جب آپ سیرہ پڑھیں تو سیرہ کی کوئی بھی اگر آپ اوتھینٹک اچھی بک پڑھیں, جیسے یہ رحیق المختوم کو دیکھیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی جو یہ تھے عربز تھے نا, ان کے اندر بہت کوالٹیز تھیں. ان کوالٹیز میں وہ کیا کرتے تھے, یعنی کہ اگر وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتے تھے تو وہ اس کی ضرور ہیلپ کے لیے جاتے تھے. مہمان نواز بہت زیادہ تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ ہر وقت نا اپنے علاقے میں آگ جلائے رکھتے تھے. یعنی ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی لگاتار اس آگ کو جلائے رکھے گا, تاکہ اگر کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کو کھانا پینا چاہیے تو اس آگ کو دیکھ کے ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو کھانا دیں گے. پھر یہ کہ رشتہ دار جو تھے ان کا اتنا انہوں نے احساس کرنا ہوتا تھا, ہر وقت وہ رشتہ داریاں نبھانے میں لگے ہوئے ہوتے تھے. اور اسی لیے دیکھیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں وہ اسی ٹرائبل سسٹم کی وجہ سے تھیں, تاکہ وہ اپوزیشن جو ہیں, ون آف دا ریزن کہ اپوزیشن جو تھی وہ کم ہو جائیں. مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ینگ تھے تو ایک جو معاہدہ تھا وہ حلف الفضول کے نام سے, اس میں کیا تھا کہ جی ہم چیریٹی دیں گے اور ہم مظلوم جو ہیں ان کی مدد کریں گے. کوئی بھی مظلوم ہوگا تو اس کی مدد. یعنی ان معاملات میں ان کے اندر اللہ نے خیر بھی بڑی رکھی ہوئی تھی. لیکن اب حالات ان کے کیا تھے, آخرت میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا, کیونکہ اللہ کی خاطر نہیں کیا, اللہ کا انکار کرتے ہوئے کیا, آخرت کا انکار کرتے ہوئے کیا, تو ان کے سارے جو اعمال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. نیت ہماری کیا ہونی چاہیے, آخرت کی ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے, اور سنت کے طریقے پہ ہونی چاہیے. اگر یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, ہمارے یہ حباء منثورا, اڑ جائیں گے وہاں پہ سب چیزیں, بھک, سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو گیا, یہ چورا چورا ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بدعات کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا. بظاہر دیکھنے میں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر آپ نے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو ٹیم کر رہے ہیں کہ اچھا جی میرے سے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا جاتا, چلو میں جب قرآن کی گیدرنگ میں آؤں گی تو میں دوپٹہ لینا شروع کروں گی, مجھے آہستہ آہستہ عادت پڑے گی اور پھر میں اپنے آپ کو بڑھاتی جاؤں گی. یا یہ کہ چلو جی میں جیسے حج عمرے پہ لوگ جاتے ہیں, آپ دیکھیں حج عمرے پہ کئی دفعہ وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ایکٹریسز کی تصویریں بھی نظر آتی ہیں, ماشاءاللہ اتنا اچھا حجاب پہنا ہوتا ہے. میرے تو دل سے ان کے لیے بھی دعا نکلتی ہے, کسی کو بھی میں دیکھوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. کہ کئی دفعہ آپ دیکھیں عام لوگ جنہوں نے بہت زیادہ نماز روزہ کرنے والے, وہ بھی حجاب صحیح طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے یہ خواتین کئی دفعہ لے رہی ہوتی ہیں. ماڈلز ہیں, ڈیزائنرز ہیں, اور کون کون سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, وہاں پہ انہوں نے پردے کیے ہوئے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہیں، اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، وہ تو نیت پھر اللہ کے لیے ہو جائے گی، اللہ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہے. ہم جب درس پہ آتے ہیں تو کور کر لیتے ہیں، جب درس سے نکل کے جاتے ہیں تو پھر فارغ. بلکہ اگر کوئی درس پہ آنے والا ہو، جیسے آپ دیکھیں اگر آپ پچھلے 5 6 7 سال سے درس پہ آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، اور یہی آپ کا کام ہے، درس پہ آپ نے دوپٹہ لے لیا اور درس کے بعد نکل کے گئے اور بس وہی اپنے کام شام کر کیے جو کرنے والے تھے. اب کیا ہوا؟ اسی درس پہ آپ کے کوئی فیملی فرینڈ آ گئی، آپ تو 15 سال سے جا رہی تھیں، آپ کو تو ایک ایک آیت کا پتہ تھا، آپ کو تو سب لوگ بھی جانتے تھے، لیکن یو ور ناٹ ایبل ٹو ویئر اور کور یور ہیڈ پراپرلی. اب وہاں پہ کوئی ایک اور آئی اور اس نے آتے ساتھ ہی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال میں بالکل وہ ٹرانسفارم ہوگی، وہ پہچانی نہیں جا رہی. اور بجائے اس کی کہ ہم یہ سوچیں ہائے اللہ نے اس کو توفیق دی، میرے اندر کون سے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہی ہوں، میرے اندر کون سے فیئر فیکٹرز ہیں میں کروں، ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، تم زیادہ ریجڈ ہو گئی ہو، دیکھو میں بھی اتنے سالوں سے آ رہی ہوں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا. سوچ سمجھ کے کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو پتہ ہے میاں جو ہے نا وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں، یہ نہ پھر دوسری عورتوں میں جانا شروع کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی ساری انسیکیورٹیز دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہیں اس نے کر لیا، اس نے بھی کر لیا. تو یہاں پہ دیکھیں ہماری نیت آخرت کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت کے طریقے پہ ہو. اگر ہم سنت کے طریقے کے مطابق نہیں کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم خود بھی چیلنجز میں رہیں گے، اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ہم ان کے لیے بھی بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ بن جائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں ورس نمبر 24 کو، اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جنت والے اس دن بہت بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، واحسن مقیلا، اور بہت اچھے دوپہر گزارنے کی جگہ. مقیلا دوپہر گزارنے کی جگہ. یہاں پہ دیکھیں وہ قیامت کا دن جو کہ گھبراہٹ کا دن ہوگا، اور کفار کی بھی ہم حالت دیکھ رہے ہیں، جو لوگ کافر ہوں گے، جو دنیا میں ایکسیسو ڈیمانڈز، اوور کانفیڈنٹ، لوکنگ ڈاؤن آن پیپل، اسپیشلی اف یو آر ویئرنگ حجاب، پھر تو تباہی ہے. اگر آپ پھر بھی قرآن شرآن پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے. تھریٹ کیا ہے؟ حیا اینڈ حجاب. آپ نوٹس کر لیں، اگر آپ باقی نیک کام کریں کسی کو پرابلم نہیں ہے آپ سے، یو آر گڈ ٹو گو. لیکن جس دن آپ نے کہہ دیا کہ میں نے کزن سے ہاتھ نہیں ملانا، مسئلہ ہو گیا. جس دن آپ نے کہہ دیا کہ اگر رشتے کے لیے میرے کوئی آ رہا ہے تو اس باؤنڈری کو میں نے فالو کرنا ہے، ایسے بندے سے شادی نہیں میں نے کرنی، مسئلہ ہو گیا. یا آپ نے اپنے آپ کو کور کر لیا پراپرلی، مسئلہ ہو گیا. وہیں پہ مسئلے جو آگے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں جانے والے لوگ، جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنا میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنا. سوچیں وہاں پہ کیا حالت ہوگی لوگوں کی، یعنی ایک دن کو 50,000 سال کے برابر کہا گیا ہے. آپ سوچیں، میں دیکھتی ہوں ہاسپٹل میں کہ جب کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو ان کو ایک کمرہ دیا جاتا ہے رسپیکٹیبل سا. ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کمرے میں رہیں آرام سے، انشاءاللہ جیسے ہی یعنی بیبی ہوتا ہے یا آپریشن ختم ہوتا ہے تو آپ کو کمرے میں اطلاع دے دی جائے گی. نہیں، انہوں نے تھیٹر کے باہر پورے خاندان برادری نے بچوں سمیت وہیں کھڑے رہنا ہے، اور کمرے میں اے سی چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، کمرے میں نہیں جانا. پتہ نہیں باہر کھڑے ہونے کا. ہماری تو بے صبری کے عالم یہ ہے، جہاز رکا نہیں اور انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ جی ابھی آپ بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر میں ابھی دروازہ کھلے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ کو نکالا جائے گا. نہیں، جو لاسٹ سیٹ کا پیسنجر ہے اس نے چھلانگ لگا کے اٹھنا ہے، بیگ پکڑنا اور کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہونے سے پتہ نہیں جلدی دروازہ کھل جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے بے صبری کے مظاہروں کے ساتھ. اتنی بے چینی کہ کیا کریں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. حدیث سے میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اہل جنت جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے دوپہر کا آرام کریں گے. اسی لیے یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے. وہ جب جائیں گے دل بھی سو ٹائرڈ، دل بھی لائے کہ ہاں ویسے مطلب اچھا تھا لیکن تھک گئے ہیں. آپ دیکھیں نا کبھی کبھی آپ مزے کا کام کر کے آتے ہیں تب بھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی تھکن وہاں اتار رہے ہوں گے. جیسے دنیا میں دیتے ہوئے بھی ہمیں کہا گیا نا پاور نیپ،
کیلولا. اور کیلولا جو ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا نہیں ہوتا. کیلولا جو ہوتا ہے وہ 35 to 40 منٹس کا ہوتا ہے. تو میں نے اس کا ویسے آسان طریقہ یہی نکالا ہوا ہے, یا تو آپ اپنے سیٹ کے اوپر ہی ٹیک لگا کے تھوڑا ڈیپ بریدنگ کر کے لے لیں, یا اگر آپ لیٹیں ہیں تو پھر لائٹیں شائٹیں آن رہنے دیں, پردہ پیچھے رہنے دیں. یعنی اگر آپ بالکل ڈارک کر دیتے ہیں اور پرسکون ماحول بنا دیتے ہیں تو وہ اتنا رومانٹک ماحول بن جاتا ہے کہ پھر انسان کو نیند ہی آ جاتی ہے, پھر انسان اس سے نہیں اٹھا جاتا. تو میرے گھر میں بھی بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب اماں کیلولا کر رہی ہیں, اور وہ پھر آتے جاتے اپنا کام کرتے رہتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ڈسٹرب نہیں کرنا نا, کیونکہ یہ پھر وہ تو پھر ہمارے لیے ہیلدی نہیں رہتا نا اگر ہم اس طرح سے کر لیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ بہت سکون دیتی ہے. کس چیز کا سکون دیتی ہے؟ کہ آپ نے دنیا میں اگر مشکلات دیکھی ہیں, بہت جگہ پہ آپ کو تنگ گلی سے گزرنا پڑا ہے اور بہت سے لوگوں کی باتیں سننے کو ملی ہیں, doesn't make any difference now. کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو گیا اگر ہمیں یہ سننا بھی پڑ گیا, اگر ہمیں یہ اصحاب الجنہ کا ٹائٹل مل جائے, اگر ہمیں اللہ کی طرف سے بہترین ٹھکانہ مل جائے, ہمیں رہنے کی بہترین جگہ مل جائے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ 1 day ٹرپ لے کے جاتے ہیں کہیں, تو کوئی آپ کے جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں گھر آ جاؤ, آپ کہتے ہیں نہیں بڑا کام ہے, وہ کہتے ہیں چلو آ جاؤ گھنٹے کے لیے ریسٹ ہی کر لوں, آپ کہتے ہیں ہاں ویسے میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. وہی آپ کو جو ہے ریفریش کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی کے گھر جانا کرنا. ورس نمبر 25, اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان 7 بادلوں کے, اور وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اور اتارے جائیں گے فرشتے اتارا جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس دن فرشتے آئیں گے جن فرشتوں کا تم دنیا میں انتظار کر رہے تھے. اور یہ جو بادلوں کا پھٹنا ہے اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں, یعنی بادل آئیں تو وہ آسمان پھٹ جائے, بادلوں نے جگہ لے لی, یا آسمان اس طرح پھٹے کہ وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لے, یا یہ کہ آسمان بھی پھٹ رہا ہے اور ساتھ ساتھ بادل جو ہیں بنتے جا رہے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیا شکل ہوگی, لیکن اس دن فرشتے اتریں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اس دن فرشتوں نے اترنا ہے. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ورس نمبر 26, الملک, بادشاہت اس دن برحق ہے کس کے لیے؟ للرحمن, رحمان کے لیے. دنیا میں تم نے بڑی بڑی باتیں کر لیں, بڑی بڑی باتیں لے کے تم چلے, لیکن آج کیا ہے؟ الملک یومئذ الحق للرحمن, اب بادشاہت اس دن برحق ہے صرف اللہ کے لیے. اب بولو ذرا, اب بات کرو ذرا. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت, بہت مشکل وقت ہوگا ان کے لیے. یعنی کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی, کوئی کچھ بول نہیں سکے گا, اور انسان اپنی بدعمالیوں کو کہاں چھپائے گا, کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں ایک آپ گیدرنگ میں جاتے ہیں بڑی کیجول سی ہے, تو وہاں پہ اب ہنسی مذاق ٹھٹھے سب کچھ, ایک دم سے اس اگر گیدرنگ میں کوئی بڑی وہ پاورفل شخصیت آ جائے, یا یہ کہ کسی اس کے مقابلے میں آپ کو فوراً اٹھ کے دوسری گیدرنگ میں جانا پڑے جہاں پہ کوئی بہت ہی سینئر اور بڑے سیریس سنجیدہ قسم کے لوگ ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آپ اپنا بھی ایک آؤٹ لک جو ہے وہ چینج کرتے ہیں, فوراً آپ اپنے آپ کو بھی سنبھالتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں میں نے کرنا. اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ جو آیات ہے نا, آج فوکس میں انہیں پہ کرنا چاہ رہی تھی, آیت نمبر 27 اور 28. یہ آیات جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ انہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری الجھنیں ہیں بہت ساری, جس کا ہمیں سورہ الفرقان میں سلوشن ملتا ہے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اور جس دن دانتوں سے کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر. یعنی یہ ایکسپریشن یاد رکھتے ہیں, دانتوں سے انسان جو ہے وہ کب کاٹتا ہے. یہ جو ورڈ بھی ہے نا, یغض, عین ضاد ضاد, دانتوں کا کاٹنا, یہ ہوتا ہے جاندار کو کاٹنا. یعنی ہم جاندار ہی ہیں نا, ہم اپنی نقل انگلیوں کو کاٹ رہے ہیں یوں بے چین. لوگ دیکھیں آج کل جو ٹینشن میں آتے ہیں نا, اپنے ناخن نیل بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں ٹینشن میں آ کے, جب پریشان, جن کو انزائٹی ہوتی ہے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ دانتوں سے کاٹیں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو ظالم لوگ. ظالم کون ہے؟ سمجھا ہی نہیں. اس کے ارد گرد لوگ اتنے حیادار فیصلے کر رہے ہیں اور ایمان بالآخرہ پہ قائم رہتے ہوئے کر رہے ہیں, نہیں اس کو سمجھ آ رہی. دنیا میں بھی دیکھ رہا ہے کہ بے حیائی کا جو طوفان ہے, فحاشی کا طوفان ہے, اس نے کتنی پرابلمز کریٹ کی ہوئی ہیں, نہیں پھر بھی نہیں پتہ چل رہا.
پھر بھی نہیں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا. کسی بھی عمر کو دیکھ لیں. یقول، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں بنا لیتا اپنے رسول کے ساتھ کچھ راستہ. اب اس کا وہاں پہ جو ڈریڈ ہے، جو غصہ ہے، جو شرمندگی ہے، جو ریگریٹ ہے، غم ہے، وہ کیا ہے کہ کاش میں رسول کے راستے کو فالو کر لیتا. میں نے قرآن پڑھا اور میں نے کہا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو بتایا ہی نہیں ہے، یہ تو عرب کلچر ہے. میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں نکالی اور میں نے خود سے وہ ساری باتوں کو اپنے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیا. جو میرا دل چاہ میں نے اس میں سے وہ باتیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دی. اور پھر شدت دیکھیں اس کی ایک ریگریٹ کی. یہاں پہ آ رہا ہے ورس نمبر 28 میں، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ میں بناتا فلاں کو دلی دوست. یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک تو ریگریٹ کہ میرے اندر کیوں نہیں کلیئرٹی تھی، میں نے خود سے کیوں نہیں سوچا، میں نے کیوں نہیں صحیح کام کیا، جو کرنے والا کام تھا اس کو کیوں نہیں دیکھا. Why did I mess up badly like that؟ لیکن کیا ہوا؟ اب افسوس کس بات پہ ہے؟ میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا. خلیلا، خلیل دلی دوست، بیسٹ بڈی. A man is known by the company he keeps. We are sum of 5 people we hang out with. 5 لوگ، یہ ایکسرسائز آج کر لیجئے گا. 5 لوگ جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ ان کے کوئی 5-6 ٹریٹس لکھ لیں، ٹپیکل ٹریٹس. اس میں گڈ ٹریٹس، بیڈ ٹریٹس. آپ دیکھیں گے آپ بھی وہی کر رہے ہوں گے. وہ جو کامن ہوگا نا ان 5 لوگوں میں، وہ آپ میں بھی ہوگا. آپ کو بالکل شوق نہیں ہے گھومنے پھرنے کا، لیکن آپ کی جو وہ ہے نا 5 دوستیں، وہ ہر وقت گھوم پھر رہی ہیں، تو آپ بھی گھومنا پھرنا شروع کر دیں گے. آپ کو بالکل شوق نہیں ہے، آپ بالکل سادے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو شوق نہیں ہے زیادہ لیسز کا. آپ کہتی ہیں بس میں نا بس یہ سادہ ہی پہنتی ہوں، یہ کلرز پہنتی ہوں. آپ دیکھیں آپ کی فرینڈز اگر بہت سٹائلش کپڑے پہنتی ہیں نا، آپ بھی وہ پہننا شروع کر دیں گے. آٹومیٹیکلی ہوگا.